ہر پتے کی ایک سائنسی کہانی ہوتی ہے۔ ہر پتا ایک سائنسی کہانی سناتا ہے۔ ہر سبز پتا صرف ایک ہرا ٹکڑا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک چھوٹی سی فیکٹری، ایک سولر پینل اور ایک زندہ تجربہ گاہ ہوتا ہے۔ ہر پتا ضیائی تالیف یعنی فوٹو سنتھیسس کی کہانی سناتا ہے، وہ حیرت انگیز عمل جس کے ذریعے پودے سورج کی روشنی کی توانائی میں تبدیل کرتے ہیں۔ سورج کی روشنی کو توانائی میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہی توانائی زمین پر زندگی کا سبب ہے۔ پتا وہ چیز ہے جو ہمیں آکسیجن مہیا کرتا ہے، یہ ہوا سے کاربن ڈائی آکسائیڈ جذب کرتا ہے اور ہمیں صاف سانس دیتا ہے۔ اس کے اندر موجود شریانیں، چھوٹی چھوٹی شریانیں یعنی وینز، پانی اور غذائی اجزاء کو پودے کے ہر حصے تک پہنچاتی ہیں۔ پتے کی ساخت یعنی اسٹرکچر، رنگ، بناوٹ اور شکل، سب کچھ قدرتی ماحول، ارتقاء اور ضرورت کے مطابق ڈھل چکا ہوتا ہے۔ کچھ پتے صحرا میں پانی بچانے کے لیے چھوٹے ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ بارش کے جنگلوں میں روشنی حاصل کرنے کے لیے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ پتے مڑتے ہیں، کچھ چڑھتے ہیں، کچھ رنگ بدلتے ہیں اور کچھ پودے کو دشمنوں سے بچاتے ہیں۔ پتے کے اندر موجود ننھے کلوروفل کے ذرات اور اس کی خارجی شکل، یہ سب مل کر ہمیں قدرت اور سائنس کی ایک نہ ختم ہونے والی کہانی سناتے ہیں۔ اس لیے اگلی بار جب آپ کسی پودے کا پتا دیکھیں تو لمحہ بھر رکیں اور سوچیں، ہر پتا ایک سائنسی کہانی سناتا ہے جو روشنی، ہوا اور زندگی کی زبان میں لکھی گئی ہے۔ نیکسٹ اسٹوری وہ ہے، ہر پانی کے قطرے میں ایک سائنسی کہانی ہوتی ہے۔ ہر پانی کا قطرہ ایک سائنسی کہانی سناتا ہے۔ پانی کا ہر قطرہ صرف معنی نہیں، بلکہ پانی کا ہر قطرہ صرف مائع نہیں، it means کہ this is not just liquid, but it has a deep scientific story to tell us. بلکہ یہ قدرت، کیمیا اور وقت سے جڑی سائنس کا ایک زندہ معجزہ ہے، یعنی it's a miracle۔ یہ ایک قطرہ کبھی کسی بادل کا حصہ تھا، کبھی بہتے دریا میں تھا، کبھی کسی برفانی گلیشیئر میں جم گیا تھا اور کبھی سمندر کی گہرائیوں میں چھپا ہوا تھا۔ یہی قطرہ کسی پودے کو سیراب کر چکا ہوگا، کسی ٹھنڈی ہوا کو تازگی دے چکا ہوگا اور کہیں کسی پیاسے انسان کو زندگی بخش چکا ہوگا۔ پانی ایک آفاقی محلل ہے۔ آفاقی محلل یعنی یونیورسل سولونٹ، جو معدنیات، غذائی اجزاء اور زندگی کے آثار اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہ دریاؤں، پودوں، جانوروں اور انسانوں کے جسموں میں بہتا ہے، درجہ حرارت کو قابو میں رکھتا ہے اور کیمیائی رد عمل کو ممکن بناتا ہے۔ کیمیائی رد عمل یعنی کیمیکل ری ایکشن۔ ہر قطرہ ہمیں آبی چکر، واٹر سائیکل کی کہانی سناتا ہے، جس میں
تبخیر یعنی ایویپوریشن، تکثیف یعنی کنڈینسیشن، بارش یعنی پریسپیٹیشن اور ذخیرہ یعنی کلیکشن شامل ہیں۔ یہ قطرہ ہمیں بتاتا ہے کہ موسم کشش ثقل یعنی گریویٹی اور توانائی کس طرح باہم جڑے ہوتے ہیں۔ پانی 3 حالتوں میں پایا جاتا ہے: مائع یعنی لیکوڈ، ٹھوس یعنی سالڈ اور گیس۔ یہ جمنے پر پھیلتا ہے، گرمی پر بخارات بن کر اڑتا ہے اور زمین کو کٹاؤ کے ذریعے شکل دیتا ہے۔ یہ ہر قطرہ ہمیں ذمہ داری کا احساس بھی دلاتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کو ضائع نہ کریں اور اس کی طاقت کو پہچانیں۔ اس لیے جب اگلی بار پانی کا کوئی قطرہ آپ کے ہاتھ کو چھوئے تو یاد رکھیں یہ ایک سائنسی کہانی اپنے اندر سمیٹے ہوتا ہے جو لاکھوں سال پرانی ہے اور آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو یہ تھی ڈیپ سائنٹیفک اسٹوریز اباؤٹ ایوری لیف اینڈ ایوری ڈراپ آف واٹر۔ قرآن کریم میں بھی یہ چیزیں آ چکی ہیں، یعنی کہ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے زمین پر نہیں چلتے۔ یہ ایک آیت کا مفہوم ہے جو کہ سورۃ المومن میں ہے۔ سورۃ المومن کو سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں، یعنی وہ آنکھیں بند نہیں کر دیتے، ہر چیز پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ایسے ہی بغیر غور و فکر کے آنکھیں بند کر کے ہر چیز وہ ایک ایک قطرے کو پر غور کرتے ہیں، کہ پتے پر غور کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں جو آیت سب سے زیادہ رپیٹ ہوئی ہے وہ آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ 31 ٹائمز آیت رپیٹ ہو چکی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بے پناہ طاقت ہے، بہت زیادہ پاور ہے اور پاورفل اور طاقتور۔ اگر صرف ایک آنکھ بھی دکھا دے تو پوری کی پوری دنیا ہل جا سکتی ہے، اور مگر پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ شفقت ہے، کائنڈنس ہے کہ ایک آیت 31 ٹائمز ریپیٹ کی گئی۔ اتنی بے حد طاقت پاور والے کے لیے ایک اشارہ بھی کافی ہے، پوری دنیا سمجھ جائے گی تو 31 ٹائمز کیوں ریپیٹ کیا گیا۔ اس کے بھی تقریباً ملینز آف ریزنز ہوں گے، مگر ہمارے جیسے ناقص عقل رکھنے والے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آبویسلی یہ امپورٹنٹ چیز ہوگی، اسی لیے 31 ٹائمز ریپیٹ کی گئی۔ اور جو ہم انسان مخاطب ہیں، ایک پیرنٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو بات سمجھا رہا ہوں، بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ عقل کا ناقص ہے، اس کو بار بار یہ بھول جانے والا ہے، اس کو بار بار یاد دلانا پڑے گا۔ تو ایک پیرنٹ کو پتہ ہوتا ہے میرا بچہ عقل کا ناقص ہے، تو وہ بھی ریپیٹ کرتا ہے، بار بار اس کو یاد دلاتا ہے، اور یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس لیے یہ بار بار کہی گئی۔ اور قرآن کریم میں یہ بھی ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی if you count the blessings of Allah you cannot calculate۔ یہ سورۃ الابراہیم میں بھی آئی اور سورۃ النحل میں بھی آئی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔